حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ جلد بازی کرتا ہے وہ ہمیشہ شرمندہ اور ناکام رہتا ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیشہ حوصلے سے کام کرو اور آہستہ آہستہ آگے بڑھو۔ دیوانہ وہ ہے جو بغیر منزل کے چلتا رہتا ہے، اور فرزانہ وہ ہے جس کا ہر قدم منزل کی طرف اٹھتا رہتا ہے۔ غیبت کا بہترین کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی طلب کی جائے، اس سے بہتر غیبت کا کفارہ اور کوئی نہیں ہے۔ بد احتیاطی کی ایک چال سے پورا کھیل ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ مجھے خود کے ناقص ہونے کا افسوس ہے، جیسے گنہگار حشر کے دن پھونکے جانے والے سور پر افسوس کریں گے۔ مومنوں کو اپنے ایمان کے جانے کا خوف لاحق ہوتا ہے، اور حاجیوں کو بیت المعمور سے جدائی کا غم لاحق ہوتا ہے۔ تصوف کسی رسم اور مرتبے کا نام نہیں ہے، یہ تو صرف مکارم اخلاق کا نام ہے، کیونکہ اگر یہ کوئی مرتبہ ہوتا تو مجاہدے سے حاصل ہو جاتا۔ اللہ تعالی حشر والے دن ہر بندے سے اتنا حساب لے گا جتنا اسے دنیا میں عقل دی گئی تھی۔ بدن میں طاقت لانے والے تین خشک پھل، اول انناس، دوم خوبانی، سوم کشمش۔ جو بندہ کسی چیز کی طمع یا لالچ کرتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اسے اللہ پر ذرا بھر یقین نہیں ہے۔ میں نے تنہائی سے بڑھ کر اخلاق کو بہتر بنانے والی چیز زندگی میں نہیں دیکھی، کیونکہ جب کوئی تنہائی میں ہوتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی شے کی طرف نگاہ نہیں کرتا۔ علم نر ہے اور عمل مادہ، دین و دنیا کے کام ان کے ملاپ سے ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع رہو، کیونکہ دین میں اس کی اطاعت کے سوا چارہ نہیں۔ خوش آمدی لوگوں سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ ان سے مصیبتیں جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عام بندوں پر عذاب اور خاص بندوں پر عتاب نازل فرماتا ہے۔ قلب کی حقیقت و ماہیت معلوم کرنا بہت ہی دشوار ہے۔ جس بادشاہ نے دیانتداری، انصاف، مساوات، اخوت، عدل، غربا پروری اور حسن سلوک سے رعایا کے ساتھ معاملات طے نہیں کیے، وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد سے محروم رہ گیا۔ فقیروں کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں۔ اگر بری نیت کو دل میں رکھ کر کوئی اچھا عمل کیا جائے تو اس کا ثواب بھی غارت ہو جاتا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے سے دماغ کمزور پڑ جاتا ہے، جب ضرورت ہو اس وقت اپنا منہ کھولو، عقل مند بن جاؤ گے۔ زیادہ کھانے سے دل کی سختی بڑھتی ہے اور زیادہ سونے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مومن کا حق پر قائم ہونا اس کے لیے کوئی دوست نہیں چھوڑتا۔ سچائی اور حلال شے کی تلاش سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے لوگوں میں خوبصورتی پیدا ہو سکے۔ تصوف خدا سے دل کا بلا واسطہ تعلق پیدا کرتا ہے۔ تصوف ترک تکلف کا نام ہے۔ صوفی وہ ہے جو کسی چیز یعنی غیر اللہ کی طلب میں سرگرداں نہ ہو اور نہ کسی چیز کے چھن جانے سے دکھی اور غم میں ہو۔ ظاہر آراستہ کرنے کے بجائے باطن کی پاکیزگی کو ہمیشہ اہمیت و فوقیت دینی چاہیے۔ جو اللہ کی یاد سے دل کو زندہ رکھتا ہے اس کے اندر شیطان عمل دخل بالکل نہیں رہتا، اور شیطان اس بندے سے دور بھاگتا ہے۔ منافقت برے انجام تک پہنچا دیتی ہے، اور بخیل کو ایک نظر دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر امیر ہونا چاہتے ہو تو افطاری سے قبل 10 بار سورہ فاتحہ، 10 بار سورہ اخلاص، اول و آخر درود شریف، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگو، پھر وہ سب کچھ ملے گا جو کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ایک دکھ بھرا دل پوری انجمن کو افسردہ اور غمزدہ کر دیتا ہے۔
بچے کی پیدائش وہ خوشگوار سزا ہے جو عورت کو برداشت کرنا ہی پڑتی ہے۔ غصہ تمہارے ایمان کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے۔ غصہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کا انتقام اپنے سر لے لیتے ہیں۔ کچھ پودے ایسے ہیں جن کو جب تک مسلا نہ جائے خوشبو نہیں دیتے۔ بالکل اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف بحران اور غربت میں چمکتے ہیں۔ تمام اچھائیوں اور غریبوں کا مجموعہ علم کو اپنے سینے میں بسانا ہے اور پھر اپنے اندر موجود علم کو دوسروں کے سینے میں پہنچانا ہے۔ ایک معمولی سوراخ ایک بڑی کشتی کو ڈبونے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس معمولی سوراخ سے بے خبر مت رہو۔